اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علم نحو کا آج ہمارا درس نمبر 31 ہے اور ہماری بحث چل رہی تھی منصوبات میں۔ منصوبات کی ہم نے 11 اقسام کو پہلے بیان کر دیا۔ آج ہماری جو بحث ہے وہ منصوبات کی آخری قسم ہے اور وہ ہے مستثنیٰ۔ مستثنیٰ منصوب ہوتا ہے۔ اب مستثنیٰ کیا ہے یہ ہم اردو زبان میں بھی روزمرہ کی گفتگو میں سے متعدد بار استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس رشتہ دار آئے سوائے زید کے، یا میرے دوست آئے سوائے زید کے۔ تو یہ جو ہم جملہ استعمال کیا ہے اس میں ایک مستثنیٰ منہ ہے، ایک لفظ استثناء ہے اور ایک مستثنیٰ ہے۔ یعنی یہ جو ہم نے لفظ استعمال کیا سوائے، اس نے کام کیا اس نے یہ کیا کہ جو حکم پہلے لگایا گیا ہے وہ والا حکم اس سوائے کے بعد والے اسم کے لیے نہیں ہے۔ یعنی یہ جو ہم نے حکم لگایا ہے کہ میرے رشتہ دار آئے، یہ جو آنے کا حکم لگایا ہے رشتہ داروں پر، اس حکم سے سوائے کے بعد والا اسم خارج ہے اور وہ ہے زید۔ یعنی میرے پاس رشتہ دار آئے سوائے زید کے۔ اب زید مستثنیٰ ہے، سوائے جو لفظ ہے اسے استثناء کہا جاتا ہے، لفظ استثناء، اور اس سے پہلے جو رشتہ دار ہے اسے مستثنیٰ منہ کہا جاتا ہے۔ یا مثلا میں نے اپنے تمام دوستوں کو دیکھا سوائے زید کے۔ اب یہاں پر سوائے کیا ہے؟ یہ لفظ استثناء ہے اور اس سے بعد والا جو ہے اسم ہے وہ مستثنیٰ ہے یعنی زید، اور اس سے پہلے جو دوست ہیں وہ کیا ہیں؟ مستثنیٰ منہ ہے۔ اب اس سوائے لفظ نے کیا کام کیا ہے؟ اس نے یہ کام کیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ جو دیکھنے کا حکم ہے وہ تمام دوستوں پر ہے لیکن زید پر نہیں ہے۔ یہ جو دیکھنے کا حکم ہے اس حکم سے زید خارج ہے۔ بیان ہی اسی طرح ہم عربی زبان پہ اس کی تطبیق کرتے ہیں۔ اس میں بھی عربی زبان میں بھی کچھ حروف ہیں جنہیں حروف استثنائیہ کہا جاتا ہے۔ وہ بالکل یہی کام کرتے ہیں جو اردو زبان میں لفظ سوائے کر رہا ہے، کہ یہ لفظ سوائے جس طرح بعد والے اسم کو پہلے حکم سے خارج کرتا ہے، اسی طرح بعض حروف استثناء ہیں عربی زبان میں جو بعد والے اسم کو پہلے حکم سے خارج کرتے ہیں۔ مثلا جاءنی القوم الا زیدا، میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے۔ اب الا جو ہے یہ حرف استثناء ہے۔ اس نے کیا کام کیا ہے؟ اس نے بتایا ہے کہ جو الا سے پہلے حکم لگایا گیا ہے قوم پر کہ قوم آئی، اس حکم سے الا کے بعد والا اسم خارج ہے۔ یعنی جو آنے کا حکم ہے وہ ساری قوم پر ہے لیکن زید پر نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پر 3 چیزیں وہی ہیں، ایک حرف استثناء ہے، ایک مستثنیٰ منہ ہے اور ایک مستثنیٰ ہے۔ الا یہ حرف استثناء ہے، القوم یہ مستثنیٰ منہ ہے اور زیدن یہ مستثنیٰ ہے۔ یعنی جو پہلے حکم لگایا گیا ہے اس حکم سے یہ مستثنیٰ ہے، زید یہ مستثنیٰ ہے آنے کے حکم سے۔ لہٰذا یہاں پر عربی زبان میں بھی کچھ اسی طرح حروف ہیں جو اردو میں سوائے کا معنی دیتے ہیں۔ اب حروف استثناء کتنے ہیں جو یہ استثناء کا کام کرتے ہیں؟ وہ 8 ہیں ہمارے پاس۔ الا، غیر، سوا، حاشا، خلا، عدا، ما خلا اور ما عدا۔ یہ 8 حروف ہیں جو یہی کام کرتے ہیں استثناء کا، کہ پہلے جو حکم لگایا جاتا ہے اس حکم سے بعد والے اسم کو خارج کیا جاتا ہے۔ اب مستثنیٰ کی چند ایک تقسیمات ہیں۔ ایک قسم ہے کہ مستثنیٰ یا متصل ہوتا ہے یا مستثنیٰ منقطع ہوتا ہے۔ مستثنیٰ متصل کیا ہے؟ مستثنیٰ متصل وہ مستثنیٰ ہوتا ہے جو مستثنیٰ منہ کی جنس سے ہو، یعنی دونوں کی جنس ایک ہی ہو۔ مثلا جاء القوم الا زیدا، قوم آئی سوائے زید کے۔ اب زیدن مستثنیٰ ہے،
القوم یہ مستثنا منہ ہے۔ اب یہ جو مستثنا ہے یہ القوم کی جنس سے ہے، قوم کی جنس سے ہے، جنس دونوں کی ایک ہی ہے، تو اس بنا پر اسی وجہ سے زیدن جو مستثنا ہے ہم اسے مستثنا متصل کہیں گے۔ دوسری قسم ہے مستثنا منقطع۔ مستثنا منقطع وہ مستثنا ہوتا ہے جو مستثنا منہ کی جنس سے نہیں ہوتا۔ مثلا سجد الملائکۃ الا ابلیس، ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب ابلیس ملعون، یہ یہاں پر جو لفظ ابلیس ہے یہ کیا ہے؟ یہ مستثنا ہے، اور الملائکۃ یہ مستثنا منہ ہے۔ لیکن یہ مستثنا منہ کی جنس سے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابلیس جو ہے یہ ملائکہ میں سے نہیں، یہ جن تھا، یہ ملائکہ کی صف میں اس کا شمار نہیں ہوتا، تو دونوں کی جنس الگ ہے، تو اسے مستثنا منقطع کہا جاتا ہے۔ مستثنا کی ایک اور تقسیم ہے کہ مستثنا یا مفرغ ہوتا ہے یا مستثنا غیر مفرغ ہوتا ہے۔ مستثنا مفرغ کیا ہوتا ہے؟ مستثنا مفرغ وہ مستثنا ہوتا ہے جس کا مستثنا منہ ذکر نہیں ہوتا۔ مثلا ما جاءنی الا زید، میرے پاس نہیں آیا سوائے زید کے۔ اب یہاں پر زید مستثنا ہے لیکن اس کا مستثنا منہ پہلے ذکر نہیں ہے۔ مستثنا غیر مفرغ کیا ہے؟ مستثنا غیر مفرغ وہ مستثنا ہے جس کا مستثنا منہ ذکر ہوتا ہے۔ مثلا جاءنی القوم الا زیدن، میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے۔ اب زیدن مستثنا ہے اور القوم مستثنا منہ ہے، تو چونکہ اس مستثنا کا مستثنا منہ موجود ہے تو اس بنا پر زیدن کو مستثنا غیر مفرغ کہا جائے گا۔ ایک اور یہاں پر تقسیم ہے کہ جس کلام میں استثناء آتا ہے، حرف استثناء آتا ہے، اس کلام کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا وہ کلام موجب ہوتا ہے یا کلام غیر موجب ہوتا ہے۔ کلام موجب وہ ہوتا ہے کہ جس میں نفی، نہی یا استفہام نہ ہو۔ نفی یعنی اس بات کے مقابلے میں نفی کا معنی نہ ہو اس میں، نہی یعنی روکنے کا جو معنی ہے وہ بھی نہ ہو، استفہام یعنی طلب وغیرہ کا معنی بھی نہ ہو۔ اگر جس کلام میں استثناء ہو رہا ہے وہاں پر مستثنا منہ ہے، مستثنا ہے یا حرف استثناء ہے، اگر اس کلام میں نفی، نہی یا استفہام میں سے کوئی نہ پایا جائے تو اس کلام کو کلام موجب کہا جاتا ہے۔ مثلا جاءنی القوم الا زیدن، اب یہاں پر کلام موجب ہے کیونکہ اس میں استثناء ہے، الا حرف استثناء آیا ہے، اور اس میں نہ ہی کوئی نفی کا معنی ہے، نہ ہی نہی کا، اور نہ ہی استفہام کا۔ کلام غیر موجب وہ ہوتا ہے کہ جس میں نفی، نہی یا استفہام میں سے کوئی معنی موجود ہو، کوئی لفظ پایا جائے جو یہ معنی دے رہا ہو، نفی کا یا نہی کا یا استفہام کا۔ مثلا ما جاءنی الا زید، میرے پاس نہیں آیا سوائے زید کے۔ اب یہاں پر جو حرف استثناء ہے، کلام اس میں مستثنا ہے اور حرف استثناء بھی آیا ہے۔ اب چونکہ اس میں معنی نفی کا آیا ہے، ما نافیہ ہے، نفی کا معنی دے رہی ہے، تو اس بنا پر اس کلام کو کلام غیر موجب کہا جائے گا۔ آگے مستثنا کے چند ہم اعراب کی کچھ اقسام کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو مستثنا ہوتا ہے، مثلا جاءنی القوم الا زیدن، تو اب زیدن جو مستثنا ہے اس کو ہم نے نصب دی۔ اس کے علاوہ، نصب کے علاوہ بھی کچھ اس پہ رفع بھی آ سکتی ہے، جر بھی آ سکتی ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کن مقامات میں مستثنا منصوب ہوتا ہے، کب یہ مرفوع ہوتا ہے، کب یہ مجرور ہوتا ہے، اس کی ہم اقسام کی طرف آتے ہیں کہ مستثنا کے اعراب کی کتنی اور کون سی اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے کہ اگر مستثنا متصل الا کے بعد ہو اور کلام موجب ہو، مستثنا متصل ہو یعنی دونوں کی جنس ایک ہو، اور کلام موجب ہو یعنی اس میں نفی، نہی یا استفہام کا معنی نہ ہو، تو اس بنا پر مستثنا کو ہم نصب دیں گے، وہ مستثنا منصوب ہوگا۔ مثلا جاءنی القوم الا زیدن، اب یہاں پر مستثنا متصل ہے چونکہ مستثنا اور مستثنا منہ دونوں کی جنس ایک ہے، اور کلام بھی موجب ہے کیونکہ اس میں کوئی نفی، نہی یا استفہام کا معنی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم نے زیدن کو نصب دی ہے۔ الا زیدن، زیدن مستثنا ہے تو یہ منصوب ہے۔ دوسری قسم اعراب کی ہے کہ اگر کلام غیر موجب میں ہو، یعنی کلام غیر موجب ہے، اس میں نفی، نہی یا استفہام کا معنی ہے، اور مستثنا بھی مستثنا منہ پر مقدم ہو۔ پچھلی مثالیں جتنی بھی گزری ہیں وہاں پر مستثنا منہ پہلے ہے، مستثنا بعد میں ہے۔ مثلا جاءنی القوم الا زیدن، اب القوم مستثنا منہ ہے، زیدن مستثنا ہے،
مستثنا منہ پہلے ہے، مستثنا بعد میں. باقی جتنی بھی مثالیں ہیں، جاء القوم الا زیدن سجد الملائکۃ الا ابلیس، یہ ساری مثالوں میں مستثنا منہ پہلے ہے، مستثنا بعد میں ہے. لیکن اگر کلام غیر موجب ہو، اس میں نفی نہیں استفہام کا معنی ہو، اور مستثنا منہ سے پہلے آئے، مستثنا منہ بعد میں آئے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ مستثنا منصوب ہوگا. مثلا ما جاءنی الا زیدن احد، میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا سوائے زید کے. اب احد یہ مستثنا منہ ہے اور زیدن مستثنا ہے، تو زیدن کو ہم نے نصب دیے. کیوں؟ کیونکہ ایک تو کلام غیر موجب ہے، اس میں ما نافی آیا ہے، نفی کا معنی ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ زیدن مستثنا احد مستثنا منہ پر مقدم ہے، تو زیدن مستثنا کو ہم نصب دیں گے. اگلی قسم یہ ہے کہ مستثنا اگر منقطع ہے، مستثنا منقطع ہے تو یہ منصوب ہوگا. مستثنا منقطع کیا ہے؟ جو پہلے ہم نے بیان کیا کہ دونوں کی جنس الگ الگ ہے. مثلا سجد الملائکۃ الا ابلیس، ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو ابلیس جو ہے یہ مستثنا منقطع ہے کیونکہ ملائکہ کی جنس سے خارج ہے، تو یہ منصوب ہے. ابلیس ہم نے پڑھا ہے. چوتھی قسم ہے کہ خلا اور عدا کے بعد مستثنا اکثر علماء کے نزدیک منصوب ہوتا ہے. پہلی جو جتنے ہم نے اقسام پڑھی وہ اتفاقی تھیں، سب کا اتفاق تھا، جتنے بھی نحوی حضرات ہیں. لیکن خلا اور عدا کے بعد چونکہ ہم نے کیا کہا کہ حروف استثناء ہمارے پاس 8 ہیں، الا غیر سوا حاشا خلا عدا ما خلا اور ما عدا. اب ان میں سے اگر خلا اور عدا کے بعد مستثنا ہو تو اکثر نحوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان خلا اور عدا کے بعد والا جو مستثنا ہوگا وہ منصوب ہوگا. مثلا جاءنی القوم خلا زیدن، قوم میرے پاس آئی سوائے زید کے، تو زیدن خلا کے بعد ہے، تو یہ اکثر علماء کے نزدیک ہم اسے نصب دیں گے، تو زیدن پڑھا گیا ہے. پانچویں قسم ہے کہ ما عدا کے بعد مستثنا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. مثلا جاءنی القوم ما عدا زیدن، میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے، تو یہاں پر ما عدا کے بعد مستثنا ہے تو ہم زیدن کو منصوب پڑھیں گے. چھٹی قسم ہے کہ اگر مستثنا الا کے بعد ہو اور کلام غیر موجب ہو، غیر موجب یعنی نفی نہیں یا استفہام کا معنی ہو، اور مستثنا منہ بھی ذکر ہو، تو اس صورت میں مستثنا کو 2 قسم کا اعراب دے سکتے ہیں. بطور استثناء بھی اعراب دے سکتے ہیں اور بطور بدل والا اعراب بھی دے سکتے ہیں. بدل کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم آئندہ کسی درس میں اس کا ذکر آئے گا کہ توابع کی کچھ اقسام ہیں، ان میں سے ایک بدل ہے. تو بدل اور مبدل منہ کا اعراب ایک ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ ہم مفصل وہاں بیان کریں گے. تو یہاں لہٰذا اگر کوئی مستثنا اس طرح کا ہے، کلام غیر موجب ہے اور مستثنا منہ بھی ذکر ہے، تو یہاں پر ہم مستثنا کو استثناء کی بنا پر بھی نصب دے سکتے ہیں اور بدل کی بنا پر بھی نصب دے سکتے ہیں. مثلا ما جاءنی احد الا زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں. زیدن پڑھیں یعنی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کلام ایک تو غیر موجب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں نفی کا معنی ہے، ما نافی آئی ہے. اور دوسرا مستثنا منہ بھی ذکر ہے، احد مستثنا منہ ہے اور وہ یہاں پر ذکر ہے. تو یہاں پر ہم زیدن بھی پڑھیں گے، زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں پڑھ سکتے ہیں. زیدن پڑھیں گے تو استثناء والا اعراب ہوگا، بطور استثناء اس کا منصوب پڑھیں گے. اور اگر ہم اسے زیدن پڑھیں گے تو اسے ہم احد سے بدل بنائیں گے. احد مبدل منہ ہوگا اور زیدن بدل ہوگا. چونکہ مبدل منہ اور بدل دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے، تو چونکہ احد مرفوع ہے تو زیدن کو بھی ہم مرفوع پڑھیں گے. ساتویں قسم ہے کہ اگر الا کے بعد مستثنا مفرغ ہو. مستثنا مفرغ کیا ہے؟ ہم پہلے بیان کر دیا کہ جس میں مستثنا منہ ذکر نہیں ہوتا اور کلام بھی غیر موجب ہے، یعنی اس میں نفی نہیں یا استفہام کا معنی ہے، تو مستثنا کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا. اگر پہلے عامل یہ کہتا ہے، پہلے کوئی عامل موجود ہے اور وہ رفع کا تقاضا کرتا ہے تو یہ مستثنا مرفوع ہوگا. اگر عامل نصب کا ہے تو وہ مستثنا منصوب ہوگا. اگر عامل جر کا ہے تو مستثنا مجرور ہوگا. مثلا ما جاءنی الا زیدن، میرے پاس نہیں آیا سوائے زید کے. اب یہاں پر زید کو ہم نے مرفوع پڑھا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک تو یہ مستثنا مفرغ ہے کیونکہ اس میں مستثنا منہ ذکر نہیں ہے، اور کلام بھی غیر موجب ہے کیونکہ ما نافی آیا ہے. تو ہم زیدن کو مرفوع پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو پہلے عامل ہے جاء، وہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ فاعل ہے، زیدن فاعل ہے تو فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو زیدن یہ مرفوع ہوگا. یہاں پر جاء کا فاعل ہے. یا اس سے پہلے عامل مثلا ہے ما رأیت الا زیدن. اب یہاں پر ما رأیت الا زیدن، زیدن کو نصب کس نے دی؟ رأیت دی، جو کہ عامل ہے اور وہ تقاضا کرتا ہے کس کا؟ کہ یہ مفعول ہو اور مفعول منصوب ہوتا ہے، تو زیدن کو ہم منصوب پڑھیں گے. اس طرح اگر پہلے عامل کوئی جارہ ہے جو جار دیتا ہے، کوئی ایسا عامل ہے تو مستثنا کو ہم مجرور پڑھیں گے.
اگر مستثنا غیر سوا یا حاشا کے بعد واقع ہو تو مستثنا مجرور ہوگا، جیسے جاء القوم غیر زید۔ اب یہاں پر مستثنا زید ہے اور حرف استثناء غیر ہے، تو اگر غیر سوا یا حاشا ان کے بعد مستثنا ہے تو وہ مجرور ہوگا۔ غیر زیدن، زید مجرور ہے، یا سوا زیدن، یا سوا زیدن ہے، یا حاشا زیدن ہے، ان کے بعد اگر مستثنا آئے گا تو وہ مجرور ہوگا، زیدن کو مجرور پڑھیں گے۔ اب آتے ہیں ہم کتاب کی عبارت کی طرف، اور یہ سارے مطالب کتاب سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مستثنا وہ اسم ہے جو حروف استثناء کے بعد واقع ہو اور حروف استثناء کے ماقبل کے حکم سے خارج ہو، جیسے کہ ہم نے مثالیں ذکر کی ہیں۔ حروف استثناء 8 ہیں: الا، غیر، سوا، حاشا، خلا، عدا، ما خلا اور ما عدا۔ ان حروف سے پہلے جو اسم واقع ہوتا ہے اسے مستثنا منہ کہتے ہیں، جیسے جاء القوم الا زیدن، میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے، یعنی زید نہیں آیا۔ اب اس مثال میں آنے کی نسبت قوم کی طرف ہو رہی ہے تو قوم کیا ہوگا؟ مستثنا منہ۔ مگر الا نے زید کو اس نسبت سے خارج کر دیا، یعنی زید پر آنے کی نسبت نہیں ہے، لہٰذا قوم مستثنا منہ ہوئی اور زید مستثنا ہوا۔ مستثنا کی 2 قسمیں ہیں، مستثنا متصل اور مستثنا منفصل۔ ایک قسم ہے کہ مستثنا یا متصل ہوتا ہے یا مستثنا منقطع ہوتا ہے۔ مستثنا متصل کیا ہے؟ مستثنا متصل وہ مستثنا ہوتا ہے جو مستثنا منہ کی جنس سے ہو، یعنی دونوں کی جنس ایک ہی ہو۔ مثلا جاء القوم الا زیدن، قوم آئی سوائے زید کے۔ اب زیدن مستثنا ہے، القوم یہ مستثنا منہ ہے۔ اب یہ جو مستثنا ہے یہ القوم کی جنس سے ہے، قوم کی جنس سے ہے، جنس دونوں کی ایک ہی ہے، تو اس بنا پر اسی وجہ سے زیدن جو مستثنا ہے ہم اسے مستثنا متصل کہیں گے۔ دوسری قسم ہے مستثنا منقطع۔ مستثنا منقطع وہ مستثنا ہوتا ہے جو مستثنا منہ کی جنس سے نہیں ہوتا۔ مثلا سجد الملائکۃ الا ابلیس، ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب ابلیس ملعون، یہ یہاں پر جو لفظ ابلیس ہے یہ کیا ہے؟ یہ مستثنا ہے، اور الملائکۃ یہ مستثنا منہ ہے۔ لیکن یہ مستثنا منہ کی جنس سے نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ابلیس جو ہے یہ ملائکہ میں سے نہیں، یہ جن تھا، یہ ملائکہ کی صف میں اس کا شمار نہیں ہوتا، تو دونوں کی جنس الگ ہے، تو اسے مستثنا منقطع کہا جاتا ہے۔ ترکیب کیا ہے؟ جاء القوم الا زیدن، جاء فعل ہے، القوم مستثنا منہ ہے، الا حرف استثناء ہے، زیدن مستثنا ہے، مستثنا اور مستثنا منہ مل کر جاء کا فاعل، پھر جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پھر ایک دوسرے اعتبار سے مستثنا کی 2 قسمیں ہیں، مفرغ اور غیر مفرغ۔ مفرغ وہ ہے جس کا مستثنا منہ مذکور نہ ہو، جیسے جاءنی الا زیدن۔ اب زیدن مستثنا ہے لیکن یہاں پر مستثنا منہ ذکر نہیں ہے، تو زیدن مستثنا مفرغ ہوگا۔ غیر مفرغ وہ ہے جس کا مستثنا منہ مذکور ہو، جیسے جاءنی القوم الا زیدن۔ اب یہاں پر زیدن یہ مستثنا غیر مفرغ ہے کیونکہ اس کا مستثنا منہ القوم وہ ذکر ہے یہاں پر۔ جس کلام میں استثناء ہو اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، موجب اور غیر موجب۔ موجب وہ ہے جس میں نفی نہی استفہام نہ ہو، غیر موجب وہ ہے جس میں نفی نہی استفہام یا ان میں سے کوئی ایک موجود ہو۔ کچھ قواعد ہیں، مستثنا کے اعراب کی اقسام ہیں، کچھ قواعد ہیں۔ اگر مستثنا متصل الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو، مستثنا متصل ہو اور دوسرا کلام موجب ہو، تو مستثنا ہمیشہ منصوب ہوگا، جیسے جاء القوم الا زیدن، تو زیدن کو منصوب پڑھیں گے کیونکہ ایک تو یہ مستثنا متصل ہے اور دوسرا کلام بھی موجب ہے، اس میں نفی نہیں استفہام میں سے کوئی معنی نہیں پایا جا رہا، تو زیدن منصوب پڑھا گیا ہے۔ دوسرا قید ہے کہ اگر کلام غیر موجب یعنی نفی نہیں یا استفہام کا معنی ہو اور مستثنا کو مستثنا منہ پر مقدم کیا گیا ہو تو بھی مستثنا کو ہم منصوب پڑھیں گے، جیسے ما جاءنی الا زیدن احد۔ ایک تو یہ کلام غیر موجب ہے کیونکہ ما نافی آیا ہے، اور دوسرا زیدن مستثنا یہ مقدم ہے احد مستثنا منہ پر، تو زیدن کو ہم منصوب پڑھیں گے۔ مستثنا منقطع ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، جیسے سجد الملائکۃ الا ابلیس۔ اب یہاں پر ابلیس یہ مستثنا منقطع ہے تو یہ منصوب ہے۔
بعد خلا اور ادا کے مستثنا اکثر علماء کے نزدیک منصوب ہوتا ہے، جیسے جاءنی القوم خلا زیدن، اب زیدن مستثنا ہے اور یہ خلا کے بعد آیا ہے تو اکثر علماء کے نزدیک یہ زیدن منصوب ہوگا۔ ما عدا کے بعد مستثنا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، جیسے جاءنی القوم ما عدا زیدن، اب ما عدا کے بعد مستثنا زیدن ہے تو یہ منصوب ہے۔ جو مستثنا بعد الا ہو اور کلام غیر موجب میں ہو، یعنی نفی نہیں یا استفہام میں سے کوئی ایک معنی موجود ہو، اور اس کا مستثنا منہ بھی مذکور ہو، ذکر ہو، تو اس میں دو صورت جائز ہیں۔ ایک تو یہ بطور استثناء منصوب ہوتا ہے، جیسے ما جاءنی احد الا زیدن، الا کے بعد مستثنا ہے اور کلام بھی غیر موجب ہے کیونکہ ما نافی آیا ہے، تو یہاں پر زیدن کو ہم منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں بطور استثناء، اور اسے مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں بطور بدل۔ دوسری یہ بھی اعراب دے سکتے ہیں کہ اپنے ما قبل کا بدل ہوتا ہے، یہ ہم توابع کی بحث میں بدل کو واضح طور پہ بیان کریں گے، یعنی جو اعراب الا کے پہلے اسم کا ہوتا ہے وہی الا کے بعد کا ہوتا ہے۔ ما جاءنی احد الا زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، کلام غیر موجب ہے، مستثنا منہ بھی مذکور ہے تو زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ بدل جو ہے احد وہ مرفوع ہے، تو زید بدل ہے، احد مبدل منہ ہے وہ مرفوع ہے تو زید بدل ہے یہ بھی مرفوع ہوگا، چونکہ مبدل منہ اور بدل دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ ساتواں قاعدہ ہے کہ اگر مستثنا مفرغ ہو اور کلام غیر موجب میں واقع ہو تو الا کے مستثنا کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا، جیسے ما جاءنی الا زیدن، اب مستثنا مفرغ ہے کیونکہ مستثنا منہ مذکور نہیں ہے، اور کلام بھی غیر موجب ہے کیونکہ ما نافیہ ہے، تو یہاں پر جو عامل تقاضا کرے گا وہی مستثنا کا اعراب ہوگا۔ اب جاء کا فاعل ہے زید تو زیدن پڑھیں گے، فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ رأیتو ما رأیتو الا زیدن میں رأیتو کے لیے مفعول بہ ہے زیدن تو مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، مستثنا منصوب ہوگا۔ ما مررت الا بزیدن میں با حرف جر ہے تو زیدن جو مستثنا ہے یہ مجرور ہوگا۔ مستثنا بعد لفظ غیر سوا حاشا کے واقع ہو تو مستثنا کو مجرور پڑھتے ہیں، جاءنی القوم غیر زیدن، سوا زیدن، حاشا زیدن، اب ان کے بعد مستثنا آ رہا ہے زید تو یہ تمام مثالوں میں مجرور ہے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔